یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان رحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان، اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ معزز سامعین، امامیہ ٹی وی کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، پروگرام کا نام ہے معرفت امام زمانہ، وقت کی اہم ضرورت۔ ہم انشاءاللہ اس فورم سے آپ کے ساتھ اسی ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ مصروف گفتگو رہیں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب ہمیں موقع ملتا رہے گا، ہم انشاءاللہ اس فورم سے، اس چینل سے ہم آپ کے ساتھ مصروف گفتگو معرفت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے رہیں گے۔ اور ہماری خوش نصیبی کہ آج جو ہمارے پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے وہ بڑے بابرکت اور بڑے خوش نصیب دن کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج 17 ربیع الاول 1441 ہجری اور جمعہ کا دن ہے۔ اور جمعہ کا دن، جیسا کہ مومنین مومنات پورے روئے زمین پر رہنے والے عاشقان آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن منسوب ہے امام زمانہ علیہ السلام سے، اور مومنین منتظر خاص ہوتے ہیں منتظر کے۔ اور آج جمعہ کا دن بھی، 17 ربیع الاول بھی، بابرکت دن بھی، ماشاءاللہ ایک نہیں دو صادقین کی دنیا میں تشریف آوری ہے۔ اور سب سے پہلے اس دن کی مناسبت سے ہم تمام مومنین کے خدمت میں اس پر مسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان سے پہلے، مومنین سے پہلے، ہم وقت کے امام جو وارث ہیں اس مسرت موقع کے، صاحب زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، ان کی خدمت اقدس میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں ہم ان سے عرضی بھی کرتے ہیں، گزارش گزار بھی ہیں، ہم پورے روئے زمین پر رہنے والے محبان آل محمد کے امام زمانہ علیہ السلام، ہمیں آپ کے ظہور سے پروردگار ہماری آنکھوں کو منور فرمائے، ہمیں وہ دن بہت جلد دیکھنا نصیب ہو جب ہم وقت کے امام کی زیارت کر سکیں، کیونکہ وقت کے امام کی زیارت، وقت کے امام کی زیارت معرفت کے ساتھ ہی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اسی ضمن میں آج جو ہم آغاز کرنے لگے ہیں پروگرام کا، وہ یہی ہے کہ وقت کی ضرورت معرفت امام مہدی علیہ السلام۔ اور میں پروگرام کے آغاز میں ہی آپ کی خدمت میں یہ بھی گزارش کرتا جاؤں، ہم ضرور آپ کے سوالات بھی لیں گے، جہاں جہاں مومنین و مومنات تک ہماری بات پہنچ رہی ہو، ضرور آپ سوالات کیجئے گا ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ، تاکہ ہم آپ کی خدمت میں ان کے جوابات پیش کر پائیں، اور جس کا نہیں اندازہ ہوگا وہ ہم علماء حقہ سے پوچھ کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ٹاپک بڑا اہم ہے، وقت کی ضرورت ہے، جیسا کہ آپ سن رہے ہوں گے، یہ ٹاپک وقت کی ضرورت، معرفت امام مہدی، یعنی وقت کی ضرورت، یعنی یہ وقت، ٹائم، یہ جو ہم جس میں ہم گزر رہے ہیں، جس میں ہم گزارے جا رہے ہیں، یہ وقت، یہ ٹائم کون سا ہے، یہ ٹائم کس کا ہے، یہ وقت کس کا ہے۔ یقیناً جب یہ بات آتی ہے تو فوراً بات ذہن امام زمان علیہ السلام تک فوراً ذہن ادھر جاتا ہے، کیونکہ امام زمان علیہ السلام امام العصر بھی ہیں۔ عصر یعنی وقت کا امام، اور امام زمان علیہ السلام کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ 11 ائمہ نے، اور خصوصاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر نے اتنے خوبصورت انداز میں معرفت امام زمان علیہ السلام کے اس عرفان کے پہلو کو آشکار فرمایا کہ اگر ہم اس پہ کم حق غور کر لیں تو یقیناً ہم معرفت کے اس سمندر میں غوطہ زن ہو سکتے ہیں، جس کا ہمیں حکم ہے کہ ہم معرفت کے اس بحر بے کرام میں غوطہ زن ہو کر اپنی منزل مقصود تک پہنچیں۔ وقت کی ضرورت، پھر میں تھوڑا سا پیچھے آؤں گا، وقت کی ضرورت۔ دیکھیں، انسان کو ہر دور میں ہر چیز کی ایک ضرورت ہوتی ہے، ہر دور میں، مثلا اب جیسے موسم پوری دنیا میں ٹھنڈ موسم آ گیا، سرد موسم، سوائے آسٹریلیا کے وہاں گرمی ہے یا کچھ ممالک اور ہیں، باقی پوری دنیا میں تقریباً اس وقت سرد موسم ہے۔ سرد موسم کی ضرورت کیا ہے؟ یقیناً گرم کپڑے، گرم بستر، ہیٹر، یہ سب ضرورت ہے سرد موسم۔ کسی طرح جب گرمی آئے گی پھر ایئر کنڈیشن ضرورت ہوگی، پھر لوگ ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں، خصوصاً پاکستان میں رہنے والے ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں جہاں ٹھنڈ ہو، کیونکہ وقت کی ضرورت ہے۔ اب اس وقت میں کوئی بھی اے سی نہیں لگانے کے لیے تیار، کیوں؟ وقت کی ضرورت اے سی نہیں ہے، اس وقت کی ضرورت ہیٹر ہے، چونکہ جو چیز وقت کی ضرورت ہو
وہی بہتر ہوتی ہے۔ اب اس وقت پتلے کپڑے پہننے کے لیے کوئی تیار نہیں، ہر کوئی موٹے کپڑے، جیکٹس، کوٹ وغیرہ جس طرح ہے، کیونکہ وقت کی ضرورت ہے۔ یہ وقت کی ضرورت، اسی چیز کو اگر ہم دیکھتے ہوئے ہم اس طرف آئیں جس وقت کی ضرورت پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام زمانہ علیہ السلام کی شکل میں آشکار فرمائی، اور اس کا خوبصورت اظہار ہر دور میں عاشقوں نے کیا۔ جیسا کہ جناب سلیمان نے وقت کی ضرورت مولا علی علیہ السلام تھے، انہی کے ساتھ کمال مودت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مقام عرفان تک لے گئے۔ اور اسی طرح جناب مسعود تمار کو دیکھتے ہیں، جناب بوذر قمر مقداد کو دیکھتے ہیں، وہ بھی وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس منزل پر لے کے گئے۔ سفر کرتے کرتے جب ہم کربلا میں آتے ہیں تو کربلا میں 72 شہداء بھی وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے وقت کے امام تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کر کے پہنچتے ہیں، کیونکہ وقت کی ضرورت ہے۔ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 72 کا ایمان تھا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر 72 کا ایمان کامل تھا، پاک حسن مجتبیٰ سبز قبا علیہ السلام پر 72 کا ایمان تھا، مگر جو وقت کی ضرورت تھے وہ وقت کی حجت تھے، وقت کے امام تھے۔ اسی ضمن میں اس کا ٹاپک جو امامیہ ٹی وی نے اپنی پروگرام کی مناسبت سے شروع کیا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، جو کہ وقت کی ضرورت امام زمانہ علیہ السلام۔ دیکھیں آج بھی ہم نماز جمعہ جب پڑھتے ہیں تو جو ہی 12ویں امام کا، وقت کے امام کا نام آتا ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ صرف سنت آئمہ ہے، سامعین یہ پوچھیں ہم سے ایسے سوالات کر کے پوچھیں کہ کون کون معصوم ہمارے وقت کی حجت کے لیے کھڑے ہوئے۔ نہ صرف سنت آئمہ ہے بلکہ اپنے امام کو ان کا نام آنے پر کھڑے ہو کر وفا کا یقین دلانے کا خوبصورت اظہار بھی ہوتا ہے۔ مولا لبیک امام ہم تیار ہیں، چونکہ آپ وقت کی ضرورت ہیں، اور خاص طور پہ وقت کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وقت ضرورت محسوس کروا رہا ہو۔ یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے، وقت ضرورت کب محسوس کرواتا ہے؟ جب معاشرے میں ہم جس میں زندہ ہیں، دیکھیں ہر طرف ہم میں سے ہر بندہ، مجھ سمیت ہر بندہ دوسرے کا گلہ کرتا نظر آتا ہے، دوسرے کا شکوہ کرتا نظر آتا ہے، زمانے کو برا کہتا نظر آتا ہے، زمانے میں خامیاں نکالتا نظر آتا ہے۔ جہاں بھی دیکھیں مجھ سمیت ہر بندہ عجیب کس حوالے سے وقت کے، دیکھو جی بزرگوں کے پاس بیٹھے نا، وہ بھی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ دیکھیں کہتے ہیں جی دیکھیں کیا خوبصورت وقت تھا ہمارا، ہمارے دور میں رواج ہی اور تھے، ہمارے دور میں سماج کی کیفیت ہی اور تھی، ہمارے دور میں بچوں میں ادب بھی بڑا تھا، ہمارے دور میں حیا بھی بہت تھا۔ دیکھیں وہ وقت کی بات کرتے ہیں، وہ وقت تھا۔ اب جس وقت میں ہے وہ اس وقت پہ کراتے ہوئے نظر آتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں، چونکہ جس وقت میں اب وہ موجود ہیں بزرگ ہمارے جو 60 ایئر پلس ہیں، وہ بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں اور کر بھی کچھ نہیں سکتے، اس لیے دعائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے وقت کی اہمیت اور ضرورت، وقت کی ضرورت، وقت کا امام۔ اس لیے ہاں یہ بھی عرض کرتا جاؤں روک کے، ہو سکتا ہے کسی تک ابھی میری یہ تمہیدی بات، ہمارا آج پہلا پروگرام ہے، دیکھتے ہیں ہم کہاں تک آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بھی گزارش کرتا جاؤں، کوئی یہ مومن محب عزادار عاشق حسینی، کوئی بھی ماتمی، کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ اگر وقت کی ضرورت امام زمانہ ہے تو اس کا مطلب 11 ائمہ کو ہم چھوڑ دیں، قطعاً ایسی بات نہیں۔ ہم 11 ائمہ کے ادوار کی سارے مواقع کو سامنے رکھ کر وقت کے امام کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، ہمارا 11 جس طرح 1,24,000 نبی ہمارے انبیاء ہیں، ہمارا ایمان ہے، مگر ہمارے وقت کے نبی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں، کوئی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر تذکرہ کرتا ہے، اس کا یہ مطلب قطع نہیں کہ وقت کے نبی کو تو مان رہے، باقی انبیاء کو نہیں مان رہا، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ان کو نہیں مان رہا، نہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو مان رہا ہے، اس کا ایمان ہے کہ انبیاء ہیں، مگر وقت کا نبی، ہمارا نبی جس کی ہم امت ہیں، وہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بے یہی نہیں 1,24,000 انبیاء نے سرکار ختمی مرتبت امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء، شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے بارے میں جو خوبصورت انداز سے اظہار فرمایا کہ ایک نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا، ہمارا فخر آئے گا، ہمارا وہ فخر آئے گا کہ جس کے لیے کائنات بنی۔ اگر یہ بات ہم محبت کے ساتھ اپنے میلاد کے موقع پہ سنتے ہیں اور خوش ہوتے نظر آتے ہیں کہ انبیاء نے ہمارے نبی کا کتنے خوبصورت انداز میں تعارف فرمایا، تو بے عینی ہی 11 اماموں نے بشمول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ سب نے یہی فرمایا، ہمارا لخت جگر آئے گا، ہمارا فرزند آئے گا، ہمارا بیٹا آئے گا،
تو بے نہیں، اس کا یہ مطلب قطعاً نہ سمجھیے گا کہ اگر ہم وقت کی ضرورت وقت کے امام علیہ السلام کا تذکرہ اس انداز سے کریں تو 11 ائمہ کو ہم نے چھوڑ دیا، ایسا قطعاً نہیں، بلکہ میں یہ کیوں نہ کہتا جاؤں آپ کی خدمت میں کہ 11 کا خوبصورت تعارف روئے زمین پر 12واں آ کے کرائے گا۔ 11 کا مقام، 11 کی فضیلت، 11 کی عظمت، 11 کا جو حقیقت میں پروردگار نے ان کو مقام عطا کیا ہے وہ 12واں آ کے آشکار کرے گا۔ ابھی ہم کتابوں کی بیساکھیوں کے سہارے چل رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں ان کی عظمت، ان کا فرزند، ان کا لخت جگر آ کے آشکار کرے گا۔ یہ بات ضرور ذہن نشین کیجیے گا تاکہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ مزید اور آگے کی گفتگو کر سکیں، کیونکہ یہیں اگر بات پھنسی رہ گئی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا 11 ائمہ کو چھوڑ دیا جائے، ایسا مت سوچیے گا، پھر ہم آگے سفر نہیں کر سکیں گے۔ ضرور سوال کیجیے گا، اسی طرح جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے گزارشات کی ہیں، وقت کی ضرورت، وقت کا امام۔ اگر ہم قرآن کی روح سے بھی پوچھیں تو قرآن بھی یہ کہتا نظر آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ندا کے دن ہر کوئی اپنے وقت کے امام کے ساتھ اٹھایا پکارا بلایا جائے گا۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمیں اس دور کی ریت کو اگر پکارا اٹھایا بلایا جائے گا تو یہ کہہ کر امام مہدی کی ریت، امام مہدی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر وقت کے امام کے نام پہ پکارا جانے تو یہی، اور اس کا ایک اور بھی تھوڑا سا پہلو عرض کرتا جاؤں، یہ وہ گھر اتر ہے، یہ وہ مقدس گھر ہے۔ اس گھر اتر کو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد کہہ کر بہت خوبصورت انداز میں واضح کر دیا گیا۔ اگر یہاں تک بات ہو جاتی بس ختم ہو جاتی، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بات ختم ہو جاتی، کلنا محمد۔ یہ بات بڑی ضروری تھی، اس گھر کا ہر فرد محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر فرد کا یہ معیار ہے، ہر فرد کی عظمت ایسی ہے، اور جس کی عظمت خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر کی عظمت بتائیں اور جس گھر کی شان خود کھڑے ہو کر بیان فرمائیں، اور جس گھر اتر کے شہزادوں کے استقبال کے لیے خطبہ دیتا ہوا محمد کھڑا ہو جائے، اور جس گھر کی اس ہستی کے لیے میرا محمد ایک دفعہ اپنی زندگی میں حج فرمائے، اور حج فرمانے کے بعد اعلان ولایت کرے، تو وہ کوئی عام ہستیاں تھوڑی ہیں، یہ سارے کلنا محمد ہیں، یہ سارے محمد ہیں، مگر وقت کا جو ہے وہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہے، جس کی معرفت اتنی زیادہ ضروری ہے، جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت، یعنی شرک کی موت، یعنی کفر کی موت، یعنی انکار کی موت۔ کوشش کیجیے گا، میرے سے حوالہ پوچھیے گا، میں بڑے عرصے سے ممبر حسینی پہ اور مختلف فورم پہ یہ کہہ رہا ہوں، میرے سے ابھی تک کسی نے حوالہ نہیں پوچھا، پوچھیے گا، میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ بھی مطالعہ کر کے دیکھیں۔ جاہلیت کا مطلب لا علمی نہیں، جہالت کا مطلب لا علمی ہے، یہ لفظ جاہلیت ہے جس کا مطلب انکار ہے، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے۔ معصوم کا فرمان بیٹھا پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے میں عرض نہیں کر رہا۔ تو جس کی معرفت کے بغیر انسان جاہلیت کی موت یعنی کفر کی موت مر جائے تو اس کی معرفت کتنی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ ٹاپک چنا ہے، وقت کی ضرورت، وقت کا امام۔ ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو لے کے آپ کی خدمت میں اسی طرح مصروف گفتگو رہیں گے، اور آپ کے سوالات ہمیں بہت آگے تحقیق کا موقع دیں گے۔ اور دوسری بات، جو کہ آج عید کا دن ہے، بلکہ میں یہ اگر ہمارے مسلمان بھائی بھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، 12 اور 17 کوئی بات نہیں، مہینہ تو ربیع الاول ہی ہے نا، کوئی ایسی بات نہیں، ربیع الاول تو ماشاءاللہ میلاد پورا مہینہ جاری رہتا ہے، بلکہ ماشاءاللہ ربیع الثانی میں بھی مسلمانان عالم میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور کوشش کیجیے گا، بڑی خوبصورت کسی نے بات کی تھی، یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ بڑی خوبصورت بات کی، اگر چائنا خوبصورت لائٹیں نہ بناتا تو ہم میلاد کا اظہار دنیا کے سامنے کیسے کرتے۔ یہ بڑی ایک اہم بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اصل میں فرمان رسول اپنی زندگی پہ لاگو کرنا ہی کمال ہے میلاد منانے کا، لطف ہے میلاد منانے کا۔ اگر ہم زندگانی رسول اپنے سامنے نہیں رکھ سکتے، اگر ہم فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سامنے نہیں رکھ سکتے، اگر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سامنے نہیں رکھ سکتے، اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے سامنے نہیں رکھ سکتے، تو پھر میلاد تو منایا جائے گا، مگر آگے لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے لائٹوں کی صورت میں منایا جائے گا، کردار ہمارا بہت پیچھے رہ جائے گا۔ بس اسی ضمن میں اس سے زیادہ کیا گزارشات کروں۔ آج پروگرام تھا، آج ہماری ابتدا تھی، اور انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو اپنی فراغت کے جو ہماری مصروفیت آپ کو پتہ ہے، میں بہت زیادہ مصروف رہتا ہوں، مجالس محافل ذکر اذکار کی یہ احسان ہے ان ذوات مقدسہ کا،
جیسے جیسے ہمیں ٹائم ملتا رہے گا ہم مختلف فورم کے ساتھ آپ کے خدمت میں ہم ضرور حاضر خدمت ہوتے رہیں گے. آئیے مل کے دعا مانگتے ہیں. پروردگار اس دن کے صدقے، پروردگار اس مہینے کے صدقے، اس روئے زمین پر رہنے والے مسلمانان عالم، مومنین و مومنات کو زمانے کے امام کے دیدار سے مشرف فرما. ہم اس قابل نہیں، ہم اس قابل مانا، ہم سب کے وہ گناہوں نے صغیرہ و کبیرہ معاف فرما جو وقت کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں. ہمارا معیار ایسا بنا جیسا ہمارا رسول اور رسول کی پاک آل ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. پروردگار تیرا مقصد تخلیق حق ثابت ہو، ہم ثابت کر کے دکھائیں، نہ کہ ہم دنیا میں آئیں اور اپنا وقت پاس کر کے یہاں سے چلے جائیں. نہیں پروردگار، ہم دنیا میں آ کے اپنا وقت ایسا پاس کریں، ایسا گزاریں کہ جیسا اللہ اور اللہ کا رسول اور آئمہ چاہتے ہیں، اور ہمیں وقت جلدی دیکھنا نصیب ہو. اور ہمارے ورثاء جو خاص طور پہ دنیا سے چلے گئے، اس دن کی مناسبت سے، اس مہینے کی مناسبت سے ہماری دعا ہے جب ہمارے امام کا ظہور ہو، ہمارے ورثاء قبروں سے کفن جاڑتے ہوئے لبیک لبیک کہتے ہوئے سرکار کے لیے کھڑے ہو جائیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی.